بات دیکھیں اس میں میں سمجھتا ہوں کہ ہماری اکنامک تباہی کے اندر تو مختلف جتنی بھی پارٹیز آتی رہی ہیں انہوں نے اپنا اپنا حصہ ڈالا ہے. ہر پارٹی نے اپنا حصہ ڈالا ہے اور اس کی بنیادی وجہ انکمپیٹنسی تھی, حقائق کو نہ سمجھنا, معاملات کو نہ سمجھنا. اور وہ پاکستان کی جو گراؤنڈ ریالٹی ہے یہاں پر جو اکنامکس کی, جس طریقے سے ہماری اکنامکس رن کرتی ہے, وہ ہماری اکنامکس جو ہے امریکہ یا یورپ کی طرح رن نہیں کرتی. لیکن ہمارا مسئلہ یہ ہے کہ جب بھی ہم اس کے ڈاکٹر بلاتے ہیں تو وہ باہر سے ملواتے ہیں. پہلے ہم وہ ڈاکٹر حفیظ شیخ صاحب آئے جو ورلڈ بینک سے آئے, انہوں نے آپ کے دیکھا وہ ایک اور تحفہ لے آیا اسٹیٹ بینک کا گورنر باقر رضا, جس نے ڈالر کو بڑھانا شروع کیا اور روپی کو گرانا شروع کیا, انٹرسٹ ریٹ بڑھانا شروع کیا. وہ ایک اپنی ایک وہ دے گئے. اس کے بعد شوکت ترین جو ایک ناکام بینکر تھا اس کو لے آئے. اس کے بعد پھر آپ یہ دیکھیے, اور اس کا پی ٹی آئی کو نقصان یہ ہوا کہ مہنگائی بڑی, آپ کو معلوم ہے ان کا گراف کافی گر چکا تھا, وہ خود بھی مانتے ہیں اس بات کو. لیکن اس کے بعد جو حالات ہوئے, جس طریقے سے جو جب یہ پی ٹی ایم کی جو 16 مہینے کی گورنمنٹ ہے, انہوں نے یہ تو بالکل مینیج نہیں کر سکے. اس کے بعد جو نئی صورتحال اب آ رہی ہے, اب صورتحال میں سمجھتا ہوں اس سے بھی زیادہ خطرناک آ رہی ہے. خطرناک اس لیے آ رہی ہے کہ میں بھی کچھ عرصہ جیسے ہی ہماری موجودہ فائنانس منسٹر جو شمشاد بانو صاحب آئی ہیں, جیسے ہی آئی تھی تو میں ان کا ٹریک ریکارڈ دیکھ رہا تھا کہ یہ بھی ورلڈ بینک سے, آئی ایم ایف اور ان سارے اداروں کے ساتھ ان کا کنیکشن رہا ہے. اور وہ امریکہ کی پی ایچ ڈی ہیں وغیرہ وغیرہ جو بھی ہمارے ہاں ہوتا ہے, وہ شاید اسی کریڈینشیل کو دیکھتے ہوئے ان کو لایا گیا کہ ان کا آئی ایم ایف سے قابلیت پہ شک ہے. نہیں, قابلیت کی بات نہیں, قابلیت کی میں بات نہیں کرتا. پاکستان میں قابلیت کی اپنی ایک ہوتی, ہر جگہ کی اپنی قابلیت ہوتی ہے. مطلب یہ ہے کہ آپ ایک آدمی کو جو ہے وہ ڈاکٹر کو انجینئر کی سیٹ پہ بٹھا دیں. بات یہ ہوتی ہے کہ اب ہمارے ملک کے کچھ معروضی حالات ہیں یہاں, جو آپ کا جس طریقے سے کہ آپ کرنسی کو اگر مثلا یہ کرنسی لاسٹ پروگرام میں میں نے آپ سے بات کہی تھی کہ کرنسی کو ڈیویلیو کروایا جاتا ہے. اب کرنسی کو ڈیویلیویشن, میں نے اسی وقت یہ پروگرام میرا ٹویٹ ایک پرائم منسٹر صاحب کو میں نے ایک ٹویٹ کیا تھا اپنے فورم کی طرف سے. میں نے کہا یہ جو آپ نے لائے کہ آپ دیکھیے گا ڈیویلیویشن کس طریقے سے ہوگی. یہ ٹویٹ تقریباً 3 ہفتے پہلے کیا تھا. اس کے بعد آپ دیکھیے کہ ڈیویلیویشن کس طریقے سے ہو رہی ہے اور روکنے کی مطلب. اور وہ جو ایک ایکسچینج کمپنی کے بنا شاید ملک انہوں نے یہ کہا ہے کہ فائنانس منسٹری جو ہے آئی ایم ایف سے ایگریمنٹ کر بیٹھی ہے کہ 340 پہ ہم نے ڈالر کو لے جانا ہے. اب مجھے سمجھ نہیں آتی کہ آلریڈی ڈالر 100 روپے کم از کم میں سمجھتا ہوں اوور ویلیو ہے. آپ 340 روپے کی یعنی 285 سے آپ 340 پہ لے جائیں گے تو ابھی یہ جو پیٹرول کی ہائیک ہوئی ہے, یہ اس کی وجہ انٹرنیشنل مارکیٹ میں پرائسز کی بڑھنا نہیں ہوا بلکہ وہ ڈالر کی ڈیویلیویشن کی وجہ سے ہوئی ہے جو آپ کو 16 روپے پڑا. امریکہ میں تو بلکہ سستا ہوا ہے, سستا ہوا ہے. میں بتا رہا ہوں کہ اس وقت دنیا کی مارکیٹ کے اندر پیٹرول مہنگا نہیں ہوا بلکہ شاید تھوڑا سستا ہی ہوا ہو, لیکن پاکستان میں بڑھنے کی وجہ ڈیویلیویشن ہے. ابھی جو اور پھر ڈیویلیویشن کی وجہ سے بڑھے گا تو آپ اس قسم کی چیزوں کو نہ کریں. یہ آئی ایم ایف کے جن لوگوں کی جو کام کر چکے ہیں, جو ان کے ساتھ ایفیلیشن ہے, وہ میں سمجھتا ہوں وہ پاکستان کو صرف تباہ کرنے کا ایجنڈا ہے ان کا اور کچھ بھی نہیں ہے. اسحاق ڈار صاحب کا آپ نے ذکر نہیں کیا کہ وہ بھی کہاں اس کرسی کے مطابق ان کی کیا کوالیفیکیشن ہے ابھی, بلکہ آج میں ان کا ایک کلپ دیکھ رہی تھی جو بطور وزیر خزانہ ماشاءاللہ انہوں نے ایک پریس کانفرنس میں ان سے سوال کیا گیا کہ جب آپ آئے تو بڑا شور مچا کے ڈار آیا اور ڈالر گر گیا, تو ابھی کیا ہو رہا ہے, آپ کیوں نہیں کنٹرول کر پا رہے؟ تو انہوں نے بڑا دلچسپ اس پہ ایک نقطہ اٹھایا جو میں چاہوں گی آپ کا کامنٹ اس پہ. انہوں نے فرمایا کہ اس کی بنیادی وجہ یہ کہ میں جس وقت آئی ایم ایف سے مذاکرات کے لیے واشنگٹن گیا, میں امریکہ میں تھا, اچھا بھلا پہلے میں نے کنٹرول کر رکھا تھا, لیکن جو ہی میں امریکہ گیا تو ساتھ ہی پیچھے سے کچھ چھپے ہوئے ہاتھوں نے جان بوجھ کے اس کی گڑبڑ کی اور ڈالر کا ریٹ پھر چڑھنے لگ گیا. اس کے بعد ظاہر ہے کہ کچھ پولیٹیکل انسٹیبلٹی کا بھی فیکٹر ہے. یعنی اپنے آپ کو انہوں نے بڑے آسانی سے فیکٹر آؤٹ کر دیا ہے کہ میرا کوئی لینا دینا نہیں, جاگتے رہنا ساڑھے تینا رہنا. اب آپ کا اس اپروچ سے کیا؟ نہیں, وہ بات کسی حد تک اتنی غلط نہیں ہے لیکن ساری مکمل نہیں ہے. انہوں نے اپنا ڈیفینیٹلی اپنا پورشن چھپا لیا, یہ بات تھوڑی سی آپ اگر کھول دیں, لیکن اپنا انہوں نے وہ نہیں کر سکے. میں سمجھتا ہوں چھپے ہوئے ہاتھ, میں نے بتایا یہ جو آئی ایم ایف کے باقاعدہ لابنگ ہے یہاں پر پاکستان کے اندر, ان کی وہ باقاعدہ لابنگ کرتے ہیں, میڈیا میں بھی لابنگ ہے ان کی آپ کی اکانومسٹ کے اندر لابنگ ہے, بیوروکریسی کے ہے, اور وہ کہتے ہیں نہیں. اچھا مجھے یہ نہیں سمجھ آتی, آج تک مجھے اتنا عرصہ ہو گیا دیکھتے ہوئے, ہر حکومت کی ایک چیز ہوتی ہے, آئی ایم ایف کے ساتھ کسی طریقے سے ہماری ڈیل ہو جائے, ہمیں کسی طریقے سے قرضہ مل جائے, اور سب سے ہمارا جو بڑا اکانومسٹ بیوروکریٹ سب سے کامیاب فائنانس منسٹر وہ ہوتا ہے کہ جی اس نے آئی ایم ایف سے ہماری 1 ارب ڈالر سالانہ کروا دیا. کبھی آج تک کسی حکومت میں مجھے بتائیں کہ کوئی ایک کمیٹی بیٹھی ہے
کبھی کسی حکومت نے اس کے اوپر گیا ہے کہ یہ کمیٹی بیٹھی ہو کہ بھائی یہ بیٹھ کے آپ کوئی چیدہ کہ ہم کیا آئی ایم ایف کے چنگل سے نکل سکتے ہیں؟ اچھا یہ اسد عمر کوئی نہیں جانے کو تیار تھا. دیکھیں جب پی ٹی آئی کی گورنمنٹ آئی تو اسد عمر جب وزیر خزانہ تھے, ان کے پہلے وزیر خزانہ اس حکومت کے, تو ان پر یہی تو شکوہ تھا اکانومسٹ کو بھی, اور کتنے لوگ ان کے مخالفین بھی اعتراض کرتے تھے کہ اسد عمر نے ٹائم ویسٹ کر دیا, یہ 9 مہینے ضائع کر دیے, یہ آتے ہی چلے جاتے تو اتنی سخت شرائط نہ ہوتی. یہی اسحاق ڈار پہ بھی شکوہ تھا کہ انہوں نے آگے ٹائم ویسٹ کیا ہے. دیکھیں اسد عمر کا جہاں تک تعلق ہے, میں اسد عمر کو اپریشیٹ کرتا ہوں کہ اسد عمر نے آئی ایم ایف ریزسٹ کیا تھا, بالکل ریزسٹ کیا تھا, اور اس نے یہ بھی کہا تھا کہ اس سے بڑی چیخیں نکلیں گی لوگوں کی, اس کا ریکارڈ موجود ہے اس کے اوپر, بالکل ٹھیک ہے. لیکن اسد عمر کے ساتھ بنیادی جو مقصد تھا, وہ اسد عمر فائنانس کا آدمی نہیں تھا, وہ ایک مارکیٹنگ کا آدمی ہے بیسیکلی. اس کو جو بتایا گیا ابھی, اس کو جس طریقے سے جو لوگوں نے آ کے اس کو کیا, اور پھر ابھی ایک شبر زیدی صاحب کا ایک انٹرویو چل رہا تھا پچھلے دنوں کسی ٹی وی چینل کے اوپر, اور میں نے سنا تو انہوں نے کہا کہ جی میں نے پرائم منسٹر کو کہا کہ ہمیں آئی ایم ایف میں جانا پڑے گا, جب کہ یہ جو اس وقت اسد عمر ریزسٹ کر رہا تھا, یہ ان کے اپنے الفاظ ہے کہ میں نے ان کو کہا کہ میں نے اور حفیظ پاشا نے, حفیظ پاشا کون ہے, ورلڈ بینک کے ساتھ رہا ہے پچھلے 10 سال سے, حفیظ پاشا صاحب یہ کہہ رہے ہیں ملک ڈیفالٹ ہو رہا ہے 10 سال سے. پروفیسر اشفاق حسن